بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مل گئی ہے؟ کتنی آیتیں ہوئی؟ 16 آیت. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے اے انسان اللہ تجھے، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، اور اگر پہنچائے اے انسان اللہ تجھے کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، پس کوئی دور نہیں کر سکتا اس تکلیف کو، الا ہو، مگر صرف وہی. ٹھیک ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے اے انسان اللہ تجھے، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، پس اس تکلیف کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، الا ہو، مگر وہی اللہ، صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ، بخیر، کوئی راحت، کوئی بھلائی، کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہی ہر چیز پر قادر ہے. پس وہی ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وہ غالب ہے. اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے، خبردار ہے، حکمت والا ہے، خبردار ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ، قل آپ کہہ دیجئے، أَيُّ شَيْءٍ کون سی چیز، اکبر بڑی ہے، شہادتاً گواہی کے اعتبار سے. قل آپ ان سے کہہ دیں کہ کون سی چیز بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے. قل اللہ، قل آپ کہہ دیں کہ اللہ، اللہ ہی بڑا ہے گواہی. شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. ٹھیک ہے، وہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کی گئی میری طرف، ھذا القرآن، اس قرآن، یہ قرآن، اس قرآن کی. ٹھیک ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن کریم، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بھی اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے. أَإِنَّکُم، کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ، البتہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قل آپ کہہ دیں، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا. قل آپ کہہ دیں، انما ہوا الہ واحد، پختہ بات ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے. واننی، اور بے شک میں، بری ہوں، مما ان چیزوں سے، تشرکون، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، پس وہی ایمان نہیں لاتے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا، پس وہی لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہوا. اب اس کی تفسیر بھی سن لیں. دیکھیں پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ مکہ کے قبائل کے سردار کچھ آئے تھے اور وہ آ کر
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے یہ ساری لڑائی جھگڑے ہیں، آپ جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب تک سارے حالات ٹھیک تھے، ہم سب ایک مذہب پر تھے، جب سے آپ آئے ہیں اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، بازار میں لڑائیاں ہیں، اس لیے اب اس لڑائی کو آپ ہی ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے ختم کرنے کی صورت ایک یہ ہے، ہم ایک فارمولہ لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو مشکل کشا سمجھیں اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اور ہم پھر آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، بس یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا، آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں برا، اور ہم آپ کے معبود کو کچھ نہیں کہیں گے، تو اس طرح ایک نظام چلتا رہے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے خصوصاً ان لوگوں کو جواب دیا جن لوگوں نے یہ فارمولہ پیش کیا تھا، اور عموماً تمام انسانیت کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے اے انسان اللہ تجھے بِضُرٍ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پس اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، إِلَّا هُ، مگر صرف وہی اللہ۔ اے انسان اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچائے نا، کوئی دکھ درد پہنچائے، تو اس تکلیف کو، اس دکھ درد کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا مگر کون؟ صرف اللہ۔ تو فرمایا یہ جو تم نے لات منات عزا اور یہ 360 بت کعبے کے اندر باہر اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں، تو فرمایا اور تم ان سے کہتے ہو اے لات، یا لات اغثنی، یا منات اغثنی، اے لات ہماری مدد کر، اے منات ہماری مدد کر، تو فرمایا یہ 360 بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ تمہارے حاجت رواں ہیں، نہ یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، نہ یہ تمہارا درد دور کر سکتے ہیں۔ تمہارا مشکل کشا حاجت روا وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے پہنچائے اللہ تعالیٰ بخیر، کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے، کوئی راحت، تو فہو علی کل شیء قدیر، پس وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ 11ویں سپارے سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تیرے ساتھ خیر کا بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کسی علاقے میں جا رہے تھے، گدھے پر سوار ہوئے، اور پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا، چھوٹے بچے تھے اس وقت وہ، عبداللہ ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر جا رہے تھے کسی قریب علاقے میں، تو ان کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، ان کو کچھ نصیحت، ان سے کہا یا غلام احفظ اللہ، اے برخوردار، اے بچے، اے میرے عزیز، یہ چچا کے بیٹے تھے، ان کے چھوٹے بچے تھے، فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں، ہر جگہ تمہاری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا کہ اے بچے، اے برخوردار، اے میرے عزیز، اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی دکھ دینا چاہے نا، تمہارے مقدر میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی دکھ لکھ دیا ہے، تو ساری مخلوق جمع ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کر رہے، پوری انسانیت کو نصیحت، ساری مخلوق جمع ہو جائے تو وہ ساری مخلوق تجھ سے وہ دکھ درد جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے وہ تجھ سے ہٹا نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی بھلائی لکھ دی ہے اور ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے اور تجھ سے وہ بھلائی کو چھیننا چاہے، تو وہ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو وہ تجھ سے وہ بھلائی، وہ خیر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے وہ چھین نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ اے میرے عزیز، جب تو کچھ مانگے نا، جب تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگا کر، تو کچھ مانگے تو کس سے مانگا کر؟ اللہ سے مانگا کر۔ اور فرمایا جب تو مدد طلب کرے نا تو اللہ سے مدد طلب کرنا، جب تو مدد طلب کرے تو کس سے مدد کرنا؟ مدد طلب کرنا تو وہ تم نے اللہ سے مدد کرنی ہے، جب کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے،
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں تھیں، عبداللہ ابن عباس کو کر رہے تھے. یہ جو حدیث ہے ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہ زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی اور پوری امت کو نصیحت کی کہ امت کسی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد کرنی ہے، اور اگر تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اگر تمہارے لیے تم یقین جانو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو مشہور کتابیں ہیں، ایک غنیۃ الطالبین اور ایک فتوح الغیب. تو فتوح الغیب میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو ہمیں اپنا لباس بنانا چاہیے. اس حدیث کو ہمیں اپنا لباس بنانا چاہیے. لباس انسان کے ہر وقت انسان کے جسم میں ہوتا ہے نا، جسم کے اوپر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح یہ حدیث ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے. جس طرح لباس انسان کے ہر وقت جسم پر ہوتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ، نیچے انہوں نے لکھا اس کتاب میں کہ اس حدیث کے نیچے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے نا تو وہ نہایت کمزور ایمان والا ہے. وہ نہایت کمزور ایمان والا ہے کہ وہ قادر مطلق جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اب اس کو چھوڑ کر کوئی نہایت ہی کمزور ایمان والا ہوگا جو کسی دوسرے سے کیا کرے گا؟ مدد طلب کرے گا. اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے. نسائی شریف میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کیا کرتا ہے؟ اس پر غصہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیوں مجھ سے نہیں مانگتا. اور یہ موٹی سی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے اور بھائی ہیں، اور وہ محلے میں جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ مجھے یہ چیز دے دو اور مجھے کپڑے دے دو، مجھے جو ہے وہ انڈا دے دو، مجھے چینی دے دو، مجھے پیسے دے دو. تو ہمیں گوارا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جائیں، ہمارے بہن بھائی جائیں، ہماری بیوی جائے باہر محلے میں، اگرچہ جس سے مانگ رہا ہے یا جس سے وہ مانگ رہی ہے اگرچہ وہ بہت نیک پارسا ہے، لیکن ہمیں یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ یہ کیوں یہ بچہ اس سے مانگ رہا ہے، میرا بچہ یہ اس بندے سے میری بیوی کیوں مانگ رہی ہے. ہمیں یہ چیز گوارا نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار وہ مجھ سے مانگے میں اس کو لا کر دوں، اگرچہ میں چوری کر کے لاؤں. اگرچہ چوری کرنا برا فعل ہے، لیکن انسان کو غیرت اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ کہ میں ان کو لا کر دوں، یہ باہر محلے والوں سے کیوں مانگ. تو وہ اللہ، وہ قادر مطلق، وہ ہر چیز پر نفع نقصان کا مالک، تو وہ تو ہمیں پیدا کیا اس نے، ہم سے بڑا غیرتی ہے وہ. تو ہم اگر کسی سے مانگیں گے تو کیا وہ ہم سے خفا نہیں ہوگا، ہمارے اوپر غصہ نہیں کرے گا، کہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو بنایا ہے اور مجھ سے مانگتا نہیں ہے اور دوسروں سے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف میں کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ غصہ کرتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر. وہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے. اگر کوئی اکڑ دکھائے نا تو اس کو دبا کر بھی کام اس سے لے سکتا ہے. تو وہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے، حکمت سے بھرپور ہے، اور خبیر، خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. یہ کفار مکہ انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا آپ نے دیکھو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ نبوت پر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ لے کے آؤ. آپ نے کیا کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، دعوے پر گواہ ہوتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب نبوت کے دعوے پر آپ کے پاس کیا کیا گواہ ہے وہ گواہ ہمارے پاس لاؤ تاکہ ہم آپ کی نبوت کو مانیں. لیکن کہا کہ یہ جو تیرے چیلے ہیں نا صحابہ کرام سے، ان کی گواہی ہم نے قبول نہیں کر، یہ تو تیرے ہیں، ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں. ان سے علاوہ عرب میں کوئی تیرا گواہ ہے، تیرے نبوت کا کوئی گواہی دیتا ہے تو وہ گواہ ہمارے سامنے لے کے آ. تو صحابہ کرام کے علاوہ تو سارا عرب مشرک، تو گواہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے. اور
اور وہ یہ چاہتے بھی تھے کہ جب یہ کہے گا میرے پاس اور کدھر گواہ ہیں تو ہم کہیں گے جب تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو ہم آپ کو تسلیم نہ۔ تو اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ایو شہید کون سی چیز اکبر بڑی ہے شہادتاً گواہی کے اعتبار سے، کون سی چیز بڑی ہے کس کے اعتبار سے؟ گواہی کے اعتبار سے۔ قل آپ کہہ دیں اللہ، اللہ شہید گواہ ہے بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اللہ گواہی کس طرح دے رہا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے نا اللہ کس طرح گواہی دیتا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ اللہ کی گواہی نہیں ہے کہ میرا نبی ہے؟ باقی دنیا ساری جمع ہو جائے اشارے کرتے رہنے چاند کو، چاند ٹکڑے ہوتا ہے تو نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی گواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک پتھر تھا اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پتھر آپ کو سلام کرتا تھا، اللہ نے اس پتھر کو قوت گویائی دی تھی، سننے والا سنتا تھا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے، جو آپ کے پاس سے گزر رہے ہوتے تھے، وہ سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتھر سلام کر رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ درخت کو لے کر آنے والا اس بندے کے اشارے سے، تو کیا یہ اللہ کی گواہی نہیں ہے اس کی نبوت کی؟ تم اشارے کرو نا درخت کو، کوئی درخت سارے مل جاؤ اشارے کرو درخت کو، یا سارے مل جاؤ پتھر کو کہو نا کہ تو بول، پتھر بولے گا؟ تو فرمایا اللہ گواہ ہے بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی الیہ میری طرف ھذا القرآن، دوسری گواہی میں آپ کو دیتا ہوں، وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی الیہ میری طرف ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف گواہی کی گئی ہے، لِأُنذِرَکُم کیوں یہ قرآن میرے پاس اتارا اللہ نے؟ لِأُنذِرَکُم تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغ اور ان لوگوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے، جس طرح ہمارے تک پہنچ گیا نا، ان کو میں کیا کروں؟ ڈراؤں۔ اب یہ قرآن دوسری گواہی ہے، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہ ہے۔ دیکھیں آج تک قرآن کا کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکا، حالانکہ یہ قرآن مجید جس دور میں اترا نا، جس دور میں وہ مکہ کے لوگ وہ فصیح اور بلیغ لوگ تھے، فصیح اور بلیغ، یقین جانے 15-16 سالہ لڑکیاں جو بکریاں چراتی تھیں ان کے اشعار دیوان حماسہ کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سرفراز خان صفدر صاحب کہ مجھ پر علماء کا اعتماد ہے نا، میں نے 16 سال پڑھا ہے اور 55 سال ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں، اور پاکستان اور کیا پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ اس آدمی کا، اگرچہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں لیکن یہ علماء سارے کہتے ہیں کہ سرفراز خان صفدر کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور عربیت پر یہ ماہر ہے، عبور ہے۔ لوگ کہتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگ میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، لیکن قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ جو اشعار دیوان حماسہ میں موجود ہے وہ ان پڑھ لڑکیوں کے، وہ جو بکریاں چرایا کرتی تھی، فرماتے ہیں میں وہ اس طرح شعر نہیں کہہ سکتا، باوجود اس کے کہ عربی پر میری مہارت تامہ ہے، میں 55 سال پڑھایا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور میں نے 16 سال عالم کورس کیا، لیکن میں وہ اشعار اتنے فصیح اور بلیغ ہیں، ہم اور آپ کو کیا پتہ لگے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے عربی کا شعر کی اتنے فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی ہے، وہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا اتنے فصیح اور بلیغ، تو اس زمانے میں جب قرآن اللہ نے اتارا اور اتنے فصیح اور بلیغ لوگ موجود تھے کہ جن کی بچیاں ایسے اشعار کہتی تھی، تو اللہ چیلنج کر رہا تھا اس دور میں بھی، اس دور میں اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم اتنے زیادہ فصیح اور بلیغ ہو اور اپنے شعراء پر اتنے بڑے بڑے ناز کرتے ہو اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، لے آؤ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت لے آؤ۔ پہلے کہا تھا قرآن لے آؤ، پھر کہا 10 صورتیں لے آؤ، پھر کہا کہ 10 صورتیں بھی نہیں لے آ سکتے، جن اور انسان سارے جمع ہو جاؤ، اس قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر کے برابر کوئی صورت لے آؤ۔ وہ عاجز ہو گئے، وہ لڑائی پر تو اتر آئے، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، غزوات کی، اپنی جانیں نچھاور کی، سب سے آسان کام تو یہ تھا اپنے جان سے، لیکن انہوں نے جان نچھاور کر دی۔ لیکن قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن کے جتنا فصیح اور بلیغ ہے، اس فصاحت اور بلاغت میں تم کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ عاجز ہو گئے۔
وہ عاجز ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس بات سے عاجز ہو تو پھر سمجھ لو کہ یہ انسان کا کلام ہو نہیں ہے. سمجھ لو جب یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب ان لوگوں کو کہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مجھ پر وحی کی گئی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. تو یہ قرآن میری نبوت کی دوسری دلیل ہے، یہ قرآن میری نبوت کی دوسری دلیل ہے. تو فرمایا قل لا اشہد، قل آپ ان سے کہہ دیں اچھا انکم کیا تم بے شک لتشہدون البتہ گواہی دیتے ہو انما اللہ الہۃ اخری کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے، کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی؟ تو اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ خود کہہ دیں قل لا اشہد، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، بلکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں قل آپ کہہ دیں انما هو الہ واحد، بے شک وہی اللہ ہی معبود ہے. وہی کیا ہے؟ وہ اللہ ہی صرف معبود ہے. وَإِنَّنِي اور بے شک میں بری ہوں، تم جلتے ہو تو جلتے رہو، میں بری ہوں مما ان تمام چیزوں سے تشرکون جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. دو گواہیاں دی اللہ نے، اب اللہ تیسری گواہی دے رہا ہے. اللہ فرما رہے دیکھو میرا پیغمبر شان والا ہے. اب اس کی تیسری گواہی کہ اہل کتاب تورات زبور انجیل یہ جو اہل کتاب ہے یہ سارے اس نبی کو جانتے ہیں، یہ سارے اس نبی کو جانتے ہیں. اور فرمایا کہ ٹائم بہت آگے چلا گیا، فرمایا سارے اس نبی کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، مگر کچھ لوگ ضدی ہیں، جاننے کے باوجود اس نبی کا انکار کرتے ہیں. لیکن اہل کتاب میں وہ لوگ جو ضدی نہیں ہیں، جو انصاف پسند ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول ہے اور وہی سچے رسول ہے. فرمایا الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی کتاب، اہل کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی والدہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی، پھپھی بھی بہت بڑی عالمہ تھی. پھپھی کہتی تھی کہ عبداللہ ابن سلام کو کہ عبداللہ جب وہ آخری نبی جو آئے گا نا وہ مکہ میں مبعوث ہوگا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، اور پھر جب آئے گا نا تو وہ دوپہر کے وقت آئے گا اور سخت گرمی ہوگی اور فلاں ٹیلے کی طرف سے آئے گا. اتنے اللہ نے ان کو بتایا تھا تورات میں. اور اس کے وہ جو ہوگا اس کا لباس سفید ہوگا اور وہ اس کے جو ساتھی ہوں گے وہ بھی سفید لباس کے آئیں گے. یہ بتایا کرتے تھے اپنے پھوپھی جو ہے اس کو عبداللہ ابن سلام کو. تو اب پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی شدید، اور عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں اوپر تھا اور میں کھجوریں توڑ رہا تھا. میں نے دور سے اوپر چڑھا ہوا تھا، میں نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. کچھ لوگ کیونکہ چرچا تو ہو گیا تھا نا کہ آنے والے ہیں اور ساتھ سب سفید لباس ہو رہے ہیں. میں نے ادھر سے آواز لگائی دی، چھلانگ ماری. میں نے کہا پھپھی وہ آگے ہیں جو آپ نے بتایا تھا. فرمایا کدھر ہے؟ فرمایا میں نے کہا وہ ہے. فرمایا آواز نہ لگاؤ، خاموش ہو جاؤ. فرمایا میں ادھر ہی، میرے پاس کھجور تھے اور میں بھاگا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے سلام پیش کیا اور میں نے وہ کھجور ان کو دی. اور جب میں ان کے پاس پہنچا اس وقت وہ تقریر کر رہے تھے اور وہ تقریر کر کے کہہ رہے تھے لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں سلام پھیلاؤ، لوگوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ گفتگو مت کرنا. اس وقت عبداللہ ابن سلام نے اس وقت کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. اور عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں قسم، انہوں نے وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن سلام، ان کی یہ جو مقولہ ہے یہ کتابوں میں ہے. فرماتے ہیں ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد ہماری نہ ہو، ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد ہماری نہ ہو، لیکن واللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جتنے بھی اہل کتاب ہیں اللہ نے ہمیں اتنا واضح بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمیں ان کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. لیکن الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو فہم لا یؤمنون پس وہی ایمان نہیں لاتے. باقی ہم نے حقیقت کو کھول کر کے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا. اب کوئی مانے تو مانے، نہ مانے تو ہم نے سب کچھ بیان کر دیا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ